الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال يا عائشة رضي الله عنها الأمر أشد من أن ينظر بعضهم لبعض. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. رواه البخاري في كتاب الرقاق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین محفل برادران اسلام، خواتین ملت، پردہ نشین ماؤں بہنوں، ہم اور آپ اس وقت جس رات میں بیٹھے ہیں یہ شب قدر کی دوسری یعنی 23ویں رات ہے. اللہ رب العالمین ہمارا بیٹھنا جمع ہونا قبول فرمائے. ہمیں اس عظیم رات کی برکات اور اس کے فیوز سے اللہ رب العالمین مالا مال فرمائے. آمین. حاضرین، ہم اور آپ اور ساری انسانیت اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہر ابتدا کی ایک انتہا ہوتی ہے اور اس دنیا فانی کی بھی ایک انتہا ہے اور اس انتہا کے دن کو آخرت کا دن، قیامت کا دن کہا جاتا ہے. اور قیامت کا دن، آخرت کا دن اتنا خطرناک اور ہولناک ہوگا کہ انسان اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا ہے. ہم اور آپ اس بات کو اس طرح سے جان سکتے ہیں کہ بطور تمہید کے اس عنوان کو سمجھنے کے لیے 3 باتوں کو سمجھیں. پہلی بات یہ کہ ایمان آخرت پر ہونا اور رکھنا یہ مومن کی ذمہ داری اور فریضہ ہے، کیونکہ جس کا ایمان آخرت پر نہیں ہوگا، یقین بعد موت پر نہیں ہوگا، تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کو صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا گردانتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 ارشاد فرماتا ہے
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور مومن چاہے مرد ہو یا خاتون، ان کی علامت اور نشانی یہ ہوتی ہے، پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اشارہ دیا، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 4 کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، مسلمان مومن وہ ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز کہ آدمی کو صرف دنیا دار نہیں ہونا چاہیے، خاص طور سے مومن اور مسلمان کو، کیونکہ دنیا دار صرف اہل کفر، نفاق اور شرک والے ہوتے ہیں۔ ہمیں مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر ضروری ہے۔ جہاں ہماری توجہ اس میں ہو کہ کچے مکان سے پکا، پکے سے بلڈنگ سے بنگلہ بنائیں، وہیں پر یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا آخرت میں کامیاب ہونا، اسی طرح درجات کو بلند کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ صرف دنیا اور دنیا کی فکر کرنے والے وہ مومن نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اسی طرف اشارہ دیا ہے سورہ بقرہ میں ہی آیت نمبر 200 میں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم جو ہے مشعر حرام میں اپنے ذکر اذکار کرتے رہو تو اپنے آبا و اجداد سے زیادہ کرو۔ حج کے ایام کی بات اللہ بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے فَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مَن یقول ربنا آتنا، اے پروردگار ہمیں دنیا میں دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور یہ کون ہے؟ یہ اہل کفر اور نفاق، مشرک، یہ صرف دنیا مانگتے ہیں۔ اب مومن کیا مانگتے ہیں؟ وَمِنْهُم مَن یقول، اللہ کہتا ہے ان میں وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، صرف دنیا میں حسنہ نہیں مانگتے ہیں، دنیا میں بھلائی نہیں مانگتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آخرت کی بھلائی بھی سامنے ہوتی ہے۔ اے پروردگار جہاں دنیا میں بھلائی عطا کر، وہاں آخرت میں ضرور بھلائی عطا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے یہ دعا ہوا کرتی تھی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس راوی حدیث کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے پروردگار زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی۔ معلوم یہ ہوا کہ بندے مومن کو جہاں دنیا کی فکر ہو اس سے کہیں زیادہ آخرت کی فکر ستاتی رہے۔ اسی طرح اہل ایمان کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کیا کہ اللہ رب العالمین نے، شریعت نے قیامت کے جو نام بتائے ہیں وہ کم و بیش 80 نام اور صفت بیان کی ہے۔ تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ نے، شریعت نے اس کے 80 نام کیوں بتائے ہیں، کیا وجہ بنی کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کو جہاں قیامت کہا وہیں پہ جو ہے ندامت بھی کہا، یوم الندامہ کہا، یوم الوعید کہا، یوم الجمع کہا، یوم الحساب کہا، یوم الجزا کہا، یوم الآخرت کہا۔ کیوں ایسے اللہ رب العالمین نے مختلف ناموں سے یاد کیا؟ اگر ہم شریعت کا جائزہ لیں، بغور تعلیمات کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جو نام، شریعت نے جو نام منتخب کیے قیامت کے 80 کم و بیش، ہر ایک کے پیچھے ایک حکمت اور راز چھپا ہوا ہے۔ آپ غور کریں، قیامت کے دن کا نام قیامت ہے۔ قیامت قام یقوم سے مشتق ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قائم ہونے والا، قائم ہونے والی۔ اب بہت غور کریں، قیامت قائم ہونے والی ہے، اس کے نام سے ظاہر ہے، اس کا وقوع ہونا، قائم ہونا طے ہے، لیکن کب قائم ہوگی، کس تاریخ کو ہوگی،
اس کا علم و سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر آپ غور کریں، قیامت کا ایک نام یوم الندامہ بھی کہا گیا، شرمندگی کا نام، شرمندگی کا دن۔ کیوں؟ کہ جب بندہ دنیا سے اپنی من مانی زندگی گزار کر جائے گا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا گزرے گا، اور جب اللہ رب العالمین کے حضور پہنچے گا تو اللہ رب العالمین کے پاس دکھانے کے واسطے اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اپنے کیے پر پچھتانے کے ساتھ ساتھ اس کو بڑی شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اسی لیے اس کا نام کیا دیا گیا ہے؟ یوم الندامہ۔ ایک نام یوم الحسرہ بھی ہے۔ قیامت کو یوم الحسرہ کیوں کہتے ہیں؟ حسرت کے معنی افسوس۔ جب بندے کے پاس عمل میں کوتاہی ہوگی، اعمال ہوں گے اور ایسے نہیں ہوں گے کہ جس سے نجات مل جائے، پکڑ اللہ کی گرفت طے ہوگی، تو اس وقت جو حسرت ہوگی، افسوس ہوگا، لیکن وہ حسرت، وہ ندامت، وہ افسوس اس کے کام نہیں آنا۔ تو قیامت کے جو نام اللہ نے شریعت نے مختلف بتائے ہیں، اس لیے کہ امت کا ہر فرد اس پر غور کرے۔ ندامت تو نہیں ہونی ہے، حسرت تو نہیں اٹھانی پڑے گی۔ قیامت کے دن جزا اور بدلے کا جب دن ہوگا تو میری رسوائی تو نہیں ہوگی، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا اللہ رب العالمین مجھے ایسے لوگوں میں داخل کریں جو دو حصے میں سے ایک ایسا حصہ ہوگا وجوہ یومئذ مسفرہ، ایک تو خوش قسمت ہوں گے، چہرہ تمک دمک رہا ہوگا، جنت والے ہوں گے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ آل عمران میں کہ دو چہرے ہوں گے، ایک ایسا چہرہ ہوگا جو اللہ رب العالمین سے خوش ہوگا، اللہ اس سے خوش ہوگا، راضی خوشی میں اصحاب الیمین، اللہ کہے گا رائٹ میں چلے جاؤ۔ دوسرے جو ہوں گے اصحاب الشمال، یہ بہت ہی بد نصیب بدقسمت لوگ ہوں گے۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی زندگی گزارے ہوں گے، جنہیں قیامت پر یقین نہیں تھا، جنہیں اللہ کا ڈر نہیں تھا، جنہیں آخرت پر یقین نہیں تھا، من مانی زندگی گزاری ہوگی۔ اللہ رب العالمین اصحاب الشمال میں کرتے بائیں طرف جاؤ، دو حصے میں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قیامت جو اتنا ہولناک دن ہے، اتنا خطرناک دن ہے، تو اس کی خطرناکی جو شریعت نے بتائی ہے کیا ہے، اس کا اندازہ کہاں سے لگے گا؟ اب غور کریں، اللہ رب العالمین نے سورہ حاقہ میں سورہ نمبر 69 آیت نمبر 13-14 میں سے تذکرہ کیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ اللہ قرآن میں نقل کرتا ہے نقشہ کیا منظر ہوگا، یوم ینفخ فی الصور، قیامت کا پہ جب قائم ہونی ہوگی تو اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام وہ سور پھونکیں گے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں کیسے خوش ہوں کہ سور کا فرشتہ جو ہے اپنے سر کو جھکا لیا ہے اور سینگا اپنے منہ میں لگا لیا ہے اور انتظار کر رہا ہے کب اللہ رب العالمین اس کو اجازت دے دے۔ یعنی قیامت بہت قریب ہے۔ اب جب سور پھونک دیں گے کیا منظر اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے، آپ قرآن کا مطالعہ کریں۔ اللہ کہتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، ونفخ فی الصور، جب سور پھونکا جائے گا، اللہ نے منظر کشی کی ہے کہ پوری دنیا کچھ وقت میں دیکھتے ہی دیکھتے درہم برہم ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ درہم برہم ٹوٹ جائے گی، سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ اللہ نقشہ کھینچتا ہے کہ جو ستارے چاند سورج نظر آ رہے ہیں سب بودا بودا ہو جائیں گے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو دکھ رہے ہیں وزری، یہ سب ہوا میں اڑنے لگے گی۔ یہ منظر ہوگا۔ ایسے خطرناک منظر میں انسان کیا سوچے گا کہ کچھ اور موقع مل جائے، لیکن وہاں پہ موقع نہیں ہوگا۔ چیخ جیسے جیسے بڑھے گی ویسے ویسے پوری دنیا ختم ہوتی چلی جائے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھیں تو سنیں تو صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اونٹنی کا دودھ دھو رہا ہوگا اس کو اتنا بھی چانس نہیں ہوگا کہ وہ اپنا دودھ دھو لے، اس کو نکال لے پوری طرح سے، بس کھڑا تو کھڑا۔ اور پھر ابتدائی منظر اللہ رب العالمین نے سورہ زلزال میں نقل کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے سورہ زلزال میں اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا دی جائے گی۔ کیسے ہلا دی جائے گی؟ کیا ایسے جو 9.5 یا 8.5 میں ترکی میں ہلی، ایسے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں، یا ہم دیکھ سکتے ہیں، جائزہ لے سکتے ہیں۔ یہ 8.5 8.5 9.5 ریختر اسکیل میں یہ کنڈیشن تھی ترکی کی کہ جو 2023 میں یہ کروں گا وہ کروں کرتے ہوئے 50 سال پیچھے چلا گیا، لوگوں کو محتاج ہو گئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ اللہ نے نقشہ کھینچا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها،
جب زمین ہلا دی جائے گی اور پورے طرح سے جھلوڑ دی جائے گی پوری زمین، ابھی تو تھوڑا سا معاملہ تھا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، پوری زمین اپنا وزن نکال کر پھینک گئی بات۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد انسان کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اسے کیا ہو گیا ہے، یہ ایسا کیوں کر رہی ہے، افسوس کرے گا۔ لیکن آپ غور کریں، ہمیشہ یاد ذہن نشین رکھیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے مومن 3 وقت آنے سے پہلے توبہ کر لے۔ جب تک کہ سورج مشرق سے نکل رہا ہے توبہ قبول ہوگی، جس وقت تو مشرق کے بجائے مغرب سے نکل جائے گا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جس وقت بندہ اپنے سکرات کے عالم میں آ جائے گا، موت نظر آنے لگے گی، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جس وقت عذاب دیکھ لے گا اپنی موت کا یا کسی اور قسم کا، اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اور عقل مند کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کا انتظام کر لے، موت کے بعد کی زندگی کا انتظام کر لے۔ اصل میں عقل مند وہی ہے۔ منظر پر غور کیجیے، اللہ رب العالمین نے سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 1 اور 2 میں تذکرہ کیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ کہتا ہے کہ قیامت کا زلزلہ جو ہے بہت عظیم ہے، بہت ہی خطرناک۔ کتنا خطرناک ہے؟ اللہ قرآن میں نقل کرتا ہے یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جو ماں ہوگی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، ایسی خاتون جو اپنے اس کنڈیشن میں ہوگی اس کنڈیشن سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے یوم ترونا تذهب كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، تم دیکھو گے لوگ بے ہوش ہیں، مدہوش، وما هم بسكارى، مدہوش حالانکہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے مدہوش نہیں ہے، ولكن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ اچھے بھلے انسان بھی مدہوش نظر آئیں۔ نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ آپ غور کریں کتنا نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آدم علیہ السلام اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے کہیں گے نہیں، آج اللہ رب العالمین بہت جلال میں ہے، اللہ بہت غصے میں غضبناک ہے، آج مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، میں تم لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ مطالعہ تو کریں، لوگ دیگر انبیاء کے پاس آتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، نبیوں پر کیا بیت رہی ہوگی، انبیاء علیہ السلام پر کیا بیت رہی ہوگی، قرآن کا مطالعہ ہے، اشارہ ہے، احادیث میں وضاحت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء بھی سلم سلم نفسی نفسی کہیں گے، انبیاء سلم سلم یعنی سمجھتا ہے اللہ مجھے سلامت رکھ، اللہ میری نفس، اللہ میری نفس، اے اللہ میں کامیاب ہو جاؤں، یہ نبیوں کی حالت۔ ہم جیسے گنہگاروں کا کیا ہو؟ ہم اپنے آپ کا جائزہ کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آیت کریمہ نازل ہوئی تھی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبیوں کو، رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو کیا کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں؟ بنو عبد مناف کو جو آپ کا قبیلہ تھا، اپنے چچا عباس کو، اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو، پورے خاندان کو اکٹھا کیا تھا، اور یہی نہیں حضرت اپنی لخت جگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کر کے کہتے تھے اے بیٹی جو مانگنا ہے اس دنیا میں مانگ لے، جو تجھ کو مطالبہ ہے یہی مانگ لے، یہی مطالبہ کر لے، کل قیامت کے دن میں تیرے کام آنے والا نہیں ہوں۔ اے لوگوں جو مانگ رہے ہیں مجھے مانگ لو، اے میرے خاندان والوں، اے میرے چچا، اے میری پھوپھی، جو تمہیں دنیا میں مانگ رہا ہے مانگ لو، میں قیامت کے دن تمہارے کوئی کام آنے والا نہیں ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ جب یہ کہہ رہے ہیں تو عام بندوں کا کیا حال ہوگا؟ قرآن کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ عبس میں سورہ نمبر 80 آیت نمبر 34 میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب قیامت آ جائے گی، سور پھونک دیا جائے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، ایسی کنڈیشن ہوگی کہ یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں سے باپ سے فرار اختیار کرے گا، یعنی کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ کیوں بھاگ رہے ہوں گے؟
ایک آدھ نیکی نہ مانگ لے ہوئے، کہیں مجھ سے کچھ قضیہ نہ کر لے ہوئے، کہیں کوئی مطالبہ نہ کر لے ہوئے. اور دوسرے کنڈیشن مفسرین کہتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہو کہ یہ خود اپنے میں پریشانی ہے، میرے کیا کام آئے گا، ایک دوسرے سے بھاگ رہے. کیونکہ معاملہ ہی بڑا نفسی نفسی کا ہوگا. ہر آدمی کی سوچ یہ ہوگی بس میں کسی طرح کامیاب ہو جائے. اب آپ غور کریں اس نفس نفسی کا عالم جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں نقل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، یہ کب ہوگا، کس کے ساتھ ہوگا، کیوں ہوگا، اس مشکل میں پڑے گا کون، اس کے اوپر تھوڑا غور کرتے چلتے ہیں. اس مشکل میں وہ لوگ پڑیں گے جو دنیا میں دنیا دار تھے، جو دنیا میں اللہ کے نافرمان تھے، جو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تھے، جو دنیا میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر عمل پیرا نہیں تھے، وہی لوگ اس نفس نفسی کے عالم میں پڑے گے. ورنہ جو دوسرا طبقہ ہوگا وہ بڑا خوش بھی ہوگا. آپ قرآن کا مطالعہ تو کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا یہ سورج جو جو دکھتا ہے ہم اور آپ دیکھتے ہیں نا، اس کے تعلق سے آتا ہے، سائنس بتاتا ہے کہ کروڑوں میل دور ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس سورج کو قیامت کے دن محشر میں جو ہے انسان کے ایک دم قریب کر دے گا. روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا. 1.25 میل سے صحابہ کرام نے 2 معنی لیے ہیں. ایک تو 1.25 میل وہ جو ہم 1.25 میل شمار کرتے ہیں، ایک وہ 1.25 میل جو جس میں سرما لگایا جاتا ہے، میل اس کو بھی کہتے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں اتنا قریب ہو جائے گا سورج، اور اس کے بعد منظر کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی ٹخنوں کے برابر، کوئی گھٹنوں کے برابر، کوئی اپنے ناف کے برابر، کوئی جو ہے گردن کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی جو ہے پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہا ہوگا. اور سب کو یہ بے چینی ہوگی کیسے میں پاس ہو جاؤں، کیسے میں کامیاب ہو جاؤں، کیسے آج اللہ رب العالمین کی رحمت مجھ پر سایہ وغیرہ ہو جائے، کیسے آج میں جو ہے یمین یعنی دائیں طرف والوں میں ہو جاؤں. جب کافر یہ منظر دیکھے کیا کہے گا معلوم ہے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. کیوں مٹی ہو جاتا سوچیں گے. اللہ رب العالمین جو ہے جو جاندار ہوں گے ان جانداروں کا بدلہ دلا کر ان کو مٹی کر دے گا. یہ منظر کافر جب دیکھیں گے، منکر دیکھیں گے، اللہ کا انکار کرنے والے دیکھیں گے تو کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میرا بھی آخری انجام جو ہے یہی ہو جاتا، مٹی اور کر دیا جاتا، ختم ہو جاتا. یہ منظر کشی اللہ رب العالمین نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جگانے کے لیے دی ہے، ہمیں ابھارنے کے لیے بتائی ہے، ہمیں یاد دہانی کے طور پہ بتائی ہے کہ اے امت محمدیہ، اے مسلمانوں جاگ جاؤ. آج بھی موقع ہے، آج بھی آنکھ کھلی ہے. آج ہمارے معاشرے میں کچھ سمجھتے ہیں کہ ابھی کہاں قیامت آنی، کچھ نادانی میں کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، مماتا فقط قامت قیامت ہو، قیامت کا انتظار کوئی نہ شخص کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس کا انتقال ہوا اس کی قیامت قائم ہو گئی، جس کا انتقال ہو گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. اور یقین جانیے ہم میں سے کوئی بھی انسان اپنے انتقال کی جگہ، وقت اور تاریخ کو نہیں جان سکا ہے اور نہ جان سکتا ہے. بڑے سے بڑے سائنسداں گزرے، کوشش بہت کی، نہیں ہو سکا. اللہ رب العالمین نے یہ اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے. اور جب ہم جانتے نہیں ہیں اور موت کے بعد قیامت ہے تو بندے مومن کو کیا کرنا چاہیے، قیامت کی تیاری کرنا چاہیے. قیامت کی تیاری کیسے ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب. میں نے صبح خطبے میں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ اجنبی ہو، اور عابر سبیل یا راستہ گزارنے والے ہو. ان دونوں معنوں کو سمجھے تھوڑا سا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے دنیا ایسے گزارو اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے اسلام کے ماننے والوں، ایسے دنیا گزارو جیسے تم غریب ہو. غریب سے مراد اجنبی. ہم اور آپ کبھی سفر کرتے ہیں، کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں، کسی بھی کام سے جائیں، طبیعت بے چین رہتی ہے، کیسے سفر ختم ہو، کیسے کام ختم ہو اور جلدی سے اپنے گھر آ جائیں. اس کو کہتے ہیں اجنبی. اس کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اجنبی، یعنی جب آدمی کہیں اور جاتا ہے تو بے چین رہتا ہے اپنے اصل گھر کی طرف. معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا اصل گھر نہیں ہے، اصل گھر آخرت کا گھر ہے. دنیا کو ہم مسافر کے طور پہ گزاریں، اجنبی کے طور پہ گزاریں. دوسری مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور عابر سبیل
یہ زندگی دنیا ایسے گزارو جیسے راستہ پار کرنے والے. تھوڑا سا ہم اس پر غور کریں. ہم اور آپ کسی ہائی وے پہ کھڑے ہو جائیں, راستہ پار کرنا ہے تو پہلے رائٹ پوری اطمینان سے دیکھیں گے. جب یقین ہو جائے کہ کوئی گاڑی اتنی قریب نہیں ہے کہ میرے جانے تک کہ مجھے مار نہ دے, مجھے نقصان نہ پہنچا دے, جب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے دیکھتے رہیں گے منظر. اور جب ایک حصہ پار کریں گے تو اس طرف دیکھیں گے کہ آپ کی کوئی گاڑی قریب نہیں ہے. جب اطمینان ہو جائے گا, ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ہاں کوئی گاڑی ہمیں نقصان نہیں دے گی, تو ہم دوسرا حصہ پار کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی, دنیا ایسے کھڑے ہو, ایسے گزارو جیسے تم راستہ پار کرنے والے ہو, بس اس طرح سے کب موقع ملے ملے. یہ مومن کے لیے. اور مومن پھر کیا کرے گا؟ آخرت کی تیاری کرے گا. آخرت کی تیاری کیسے کرنا ہے, کیسے یاد آئے گی آخرت, ہم کیسے تیار کریں گے آخرت کو, اپنے آپ کو کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ ہمارے اسلاف کی زندگیوں سے مطالعہ کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مرتبہ کہتے ہیں, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنے آپ کا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو, اپنے آپ کا محاسبہ کر لو. ہم اپنے آپ کا جائزہ لے لیں گے کہ اگر اللہ رب العالمین آج اپنے در میں بلائے اور حساب لے لے تو شاید ہمارا پڑھنا ہلکا پڑ جائے, ناکام ہو جائے. اسی لیے حضرت عمر نے کہا تھا, اور ہمارے اسلاف میں یہ چیز پائی جاتی تھی. غور کریں, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, ان کو جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی عمارت میں خلیفہ جب تھے, خلیفۃ المسلمین, ان کو مدائن کا گورنر بنایا تھا. ان کو جو ہے سیلری ملتی تھی, مہینے کا وظیفہ ملتا تھا. یہ اپنی پوری سیلری جو ہے تقسیم کر دیا کرتے, کس کو؟ غریب مسکین کو دے دیا کرتے, اور خود چٹائی بنتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ چٹائی بن کر وقت گزارتے تھے. اب ان کے انتقال کا جب وقت قریب آیا تو ان سے ملنے کے لیے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آئے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں, ہمارے اسلاف کہاں تھے. آج ہم یہ کر لیں, وہ کر لیں, اس کی تیاری, اس کی تیاری, سب دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں. سب ہی سوچ رہے کہ کل کتنا بہتر سے بہتر ہو جاوے. جہاں پکے سے بنگلے میں, کوئی بلڈنگ سوچ رہا ہے کوئی بنگلے میں لگا ہوا, کوئی چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی میں لگا ہوا. تھوڑا سوچا ہمارے اسلاف کیا تھے. بہت بڑا سبق ملتا ہے. اعتماد داری کے طور پہ, مریض کے طور پہ حضرت سعد بن عبادہ پہنچتے ہیں. حضرت سلمان فارسی جیسے ہی حضرت سعد بن عبادہ کو دیکھتے ہیں تو ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں, سلمان کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت سلمان قربان جائے ہمارے اسلاف پر, صحابی رسول رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں, اس لیے مت سوچو کہ میں دنیا سے محبت کرتا ہوں اور میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس لیے رو رہا ہوں. اس لیے مت سمجھو میں رو رہا ہوں کہ مجھے موت سے ڈر ہے. نہیں, پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, اے سلمان رخصت ہونا تو یاد رکھنا, دنیا مت جمع کر لینا. ایسے رخصت ہونا جیسے میں رخصت ہو رہا ہوں. ہمارے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے, آپ جانتے ہیں کیسے رخصت ہوئے؟ تھوڑا مطالعہ تو کریں, شریعت تو پڑھے, تاریخ تو پڑھے, اسلام تو پڑھے, معلوم ہوگا. اس کائنات کا سب سے عظیم انسان, اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. کنڈیشن کیا ہے؟ آپ کی زرہ جو ہے یہودی کے پاس 75 کلو جو کے عوض گروی رکھی ہوئی ہے. دیکھ لیجئے, مائی عائشہ بیان کر رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے روز انتقال کر رہے ہیں, رات میں چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے. کہتی ہے کہ میں نے پڑوسی کے یہاں سے, میرے سردار بیمار ہے, میرے شوہر بیمار ہے, اندھیرا ہے, کیا ہوگا, اس لیے میں نے پڑوسن سے جو چراغ کے لیے تیل لے لیا تھا. یہ ہمارے آقا تھے, گزر رہے ہیں تو ادھار رکھی ہوئی زرہ, رات میں جو چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے. آج ہم غور کریں کہاں ہیں, کون سی آشائش, کون سی دنیا ہمارے پاس نہیں ہے. اور اس کے بعد بھی آدمی لگا ہی ہے دنیا میں. آخرت کو کب یاد کریں؟ اب اگر نہیں یاد کرتے, ابھی احساس نہیں ہوگا تو پھر کب ہوگا؟ جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی جب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم اس دنیا کے واسطے نہیں آئے تھے, ہم تو اصل وہ دنیا ہے جو آخرت کی دنیا اس کے واسطے آئے تھے. بہرحال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب انتقال ہوا, تاریخ تو پڑھیں, یہ ڈر رہے تھے میں دنیا تو نہ جمع کر لوں.
جب ان کا انتقال ہوا، ان کا اثاثہ دیکھا گیا، سامان دیکھا گیا، تو کیا تھا وہاں؟ ایک چھوٹی سی چینی، ایک پیالہ ٹوٹا ہوا، تکیہ نہیں تھی، 2 اینٹ رکھ کر تکیے میں سوتے تھے، اور اس کے بعد کہہ رہے تھے کہ میں دنیا تو نہیں جمع کرنی، اور مجھے ڈر ہے کہ میں دنیا نہ جمع کر لوں، اس کے واسطے مجھے اللہ رب العالمین جو ہے نہ نبی کی رفاقت اور دوستی سے محروم نہ کرتے ہوئے یہ چند چیزیں جمع کر کے، تکیہ ہے، بوسیدہ کمبل ہے، یہ جمع کرنے کے بعد بولتے ہیں میں نے دنیا تو نہیں جمع کرنی۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا اسلاف ہے، یہ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ دنیا میں ایسے جیو جیسے کہ مسافر۔ بہرحال قیامت کا منظر دیکھیں، ہمارے اسلاف کتنی تیاری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے ایک جگہ سے گزرتے ہیں ان کے دور خلافت میں، تو قرآن کی آواز آتی ہے۔ جب قرآن سنتے ہیں اور قرآن کے الفاظ ان عذاب ربک لواقع ان کے کان میں پڑ جاتے ہیں، یہ صحابی اندر پڑھ رہے ہیں، ان کے کان کی آواز، ان کی آواز ان کے کان میں پڑتی ہے۔ حضرت عمر امیر المومنین ہے، سردار ہیں، بڑے ہیں، وہاں سے روتے ہوئے کہتے، تاریخ بتاتے، روتے ہوئے اپنے گھر پہ آتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ کے بتاتے کہ آپ کی زبان پر صرف ایک جملہ تھا، ان عذاب ربک لواقع، تیرے پروردگار کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ حضرت عمر جانتے کیا کہہ رہے تھے؟ تاریخ کا مطالعہ کریں، حضرت عمر نے کئی جملے کہے ہیں، کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین مجھے جانور جیسا بنا دینا، اور حساب کتاب کر کے برابر سرابر کا۔ کہتے تھے کہ اگر میرا حساب ہوا تو مجھے نجات نہیں ہوگی۔ کون؟ عمر فاروق، وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہمیں سبق دیتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو کوئی حیثیت نہیں دی، ان کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اسی لیے تو امیر المومنین ہونے کے ناطے معلوم ہے ایسے کام کیے ہیں کہ تاریخ میں ان کی نظیر نہیں ملتی۔ باتیں تفصیلی نہ ہو جائے، ایک مرتبہ دورے پر تھے، بڑا کوئی سردار ہو، امیر ہو، اور محلے کا دورہ کرے، یہ صرف عمر فاروق ہی کر سکتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ امیر المسلمین ہے، رات ہوتی تھی، کپڑا اوڑھ کر ایسا کہ لوگ مجھے پہچانے نہیں، امیر المومنین ہوں میں، تاکہ لوگ ایک عام انسان سمجھیں میں خدمت کرتے ہوئے اپنی دنیا کے ساتھ آخرت سنوار لوں۔ کپڑا اوڑھ کے پہنچ رہے ہیں ایک بڑھیا کے گھر پہ، یہ ہمارے اسلاف تھے جن کو اللہ رب العالمین کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضا عنہ، پروردگار ان سے راضی ہو گیا۔ کیوں راضی ہو گیا؟ ان کے اعمال، ان کے کردار، ان کے طریقے ہمیں سبق سکھاتے ہیں۔ ایسے تھے کہ امیر المومنین ہے، لوگوں کی خدمت کر رہے رات میں، اور لوگ نہ پہچانے اس نے کپڑا اوڑھے ہوئے، کتنی خدمت کرتے تھے جانتے ہیں؟ ایک بوڑھی نابینا خاتون تھی، ان کے گھر پہ پہنچتے تھے، اور پہنچنے کے بعد اس کی پوری خدمت کرتے تھے۔ بوڑھی نابینا خدمت کرتے تھے، یہاں تک کہ آتا ہے کہ گندگی بھی صاف کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس خاتون نے کہا کہ امیر ہمارا کیسا ہے کہ میرا دھیان نہیں دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گندگی صاف کرتے کرتے کہتے ہیں، صبر کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے پروردگار میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ سلسلہ کئی روز تک چلا۔ ایک دن ایک صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نظر رکھتے تھے، کہاں روزانہ جھوپڑی میں جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ جب اندر جاتے ہیں ایک مطلب پیچھے آتے ہیں، دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں لگے ہوئے ہیں، تو آنے کے بعد ان کے منہ سے، زبان سے جملہ نکل جاتا ہے امیر المومنین۔ بس بڑھیا کپانے لگتی ہے، ڈر جاتی ہے، کون امیر المومنین؟ خاموش ہو جاتے ہیں حضرت عمر، ان کو اشارہ کرتے خاموش ہو جا۔ بڑھیا پھر سے کہہ کے بتاؤ کون امیر المومنین؟ کیا وہی امیر المومنین جس کو میں برا بھلا کہہ رہی تھی؟ وہی امیر المومنین جو میری گندگی صاف کر رہا تھا؟ وہی امیر المومنین جو میری خدمت کر رہا تھا؟ جب ایسا کردار رہے گا اللہ رب العالمین بندے کی نجات کر دے، اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ آپ غور کریں، حضرت عمر سے ایک اور واقعہ ملتا بڑا شاندار ہے، یہی دورے کے اندر درمیان میں تھے، ایک مسافر تھا، پریشان تھا، مشہور واقعہ ہے، ڈرتے سے اس کی بیوی کو تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ دوڑتے ہوئے دیکھتے ہیں کیا معاملہ، کہتے میں مسافر ہوں، میں پریشان ہو گیا ہوں، یہ کنڈیشن میری بیوی کی ہے، کیا کروں؟ کہتے ٹھہرو، دوڑتے ہوئے جاتے اپنے گھر پہ آتے ہیں، اور کہتے چلو اللہ رب العالمین نے خدمت کا موقع دیا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے،
یہ کردار ہمیں بتاتا ہے کہ مومن ہونے کے ناطے ہمیں ایسا کردار اپنے اندر داخل کرنا ہوگا جو تدبیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ہولناکی سے بچنے کے لیے بتائی ہے، ان تدابیر کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ کون سی تدابیر ہے؟ تھوڑا دیکھیں تو صحیح، ان تدابیر میں، ان تدبیروں میں ہم اور آپ فٹ ہوتے ہیں کہ نہیں فٹ ہوتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ملتی ہے، بڑی معروف ہے، مشہور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے ہوں گے، سائے میں ہوں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں 7 میں سے امام عادل، جو ایسا امام جو عدل کرنے والا ہو، ایسا شخص جس کے اندر عدل و انصاف کی صفت پائی جاتی ہو، ورجل تحاب فی اللہ، ایسا بندہ، ورجلان تحاب فی اللہ، 2 ایسے لوگ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ آج ہم اور آپ دیکھ لیں، ہم اگر ہماری محبت ہے تو اللہ کے لیے تھوڑے مشکل سے ہو سکتی ہے، دنیا کے لیے محبت ہے، میں اس سے اس لیے محبت کرتا ہوں میرے خاندان کا ہے، میں اس سے اس لیے محبت کرتا ہوں میرے رشتہ دار ہے۔ پیمانہ ہم نے دنیا کا بنایا ہوا ہے، جبکہ پیمانہ للہ ہونا چاہیے، الحب للہ والبغض للہ، جناب محمد رسول اللہ کہتے ہیں محبت اللہ کے لیے، ناراضگی اللہ کے لیے۔ ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ورجلان تحابا فی اللہ، 2 ایسے لوگ جو خاص اللہ کی محبت کے لیے ملتے ہوں، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے مختلف ہوتے والا ہوتے ہیں۔ وشاب نشأ بعبادۃ اللہ، نوجوانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخرت کی حوالناکی سے بچیں۔ کون نوجوان؟ نشأ بعبادۃ اللہ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ہمارے لیے بڑا سبق ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہا کہ شغل یعنی کام ہے اور فراغت ہے، تو فراغت کو شغل کام سے بہتر جانو، فائدہ اٹھا لو فراغت، نہیں تو آدمی بزی ہوتے جاتا ہے، مصروف ہوتے چلا جاتا ہے۔ جوانی اگر ملی ہے تو بڑھاپے سے پہلے، زندگی ملی ہے تو عقل مند وہ ہے کہ موت سے پہلے فائدہ اٹھا لے۔ یہ رجل نشأ بعبادۃ اللہ ورجل معلق قلبہ بالمساجد، ایک ایسا بندہ بھی ہوگا اللہ کے عرش کے سائے تلے جس کا دل مسجد سے ٹکا ہوا ہوگا، لگا ہوا ہوگا۔ ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، مسجد سے لگا ہونے سے مراد کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ ابھی ظہر پڑھی تو عصر پڑھنے کا انتظار ہے، ہو عصر پڑھ لے ہو تو مغرب کا انتظار ہو، مغرب پڑھی ہو تو عشاء پڑھنے کا انتظار، عشاء پڑھ لی ہو تو صبح فجر کا انتظار کہ مجھے اللہ جگائے، مجھے فجر ذمہ داری ہے، پڑھنا ہے۔ فجر پڑھ لی تو پھر ظہر کا انتظار، اس کو کہتے ہیں رجل معلق قلبہ بالمساجد۔ آج تو ہماری کنڈیشن کیا ہے؟ ظہر ہو گئی تو اب عصر ہوگی نہیں ہوگی نہیں معلوم، عصر ہوئی تو مغرب ہوتی کہ نہیں ہوتی نہیں معلوم، عشاء ہو رہی ہے تو فجر تو طے نہیں ہے کہ ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے، پھر عرش کا سایہ نہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَا مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ یہ بہت اہم ہے آج حالات حاضرہ کے حساب سے۔ یہ جو جملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ لوگ جو عرش کے سائے تلے ہوں گے، وہ لوگ جو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ان کے اندر یہ خوبی ہونا، چاہے مرد ہو یا خاتون۔ کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ورجل، ایک ایسا شخص، دعته امرأة ذا منصب وجمال، کسی کو کسی خاتون نے کسی آدمی کو دعوت زنا دی، اور کون سی خاتون؟ آپ حدیث کے جملے پر غور کریں، ذا منصب وجمال، خوبصورت بھی ہو اور منصب و جاہ و جلال والی ہو، یعنی جو خاتون منصب والی ہوتی ہے نا، تو پھر ایسے منصب والی خاتون کے پاس دیگر انسان کا آنا جانا عام نہیں ہوتا ہے۔ بغیر آئی ڈی کارڈ کے کوئی انسان آ نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کا پاور ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی خاتون میں کسی کو دعوت زنا دی ہو، پورے پاور کے ساتھ، پورے اختیار کے ساتھ، کسی کا ڈر نہ ہو دنیا میں، اس موقع پر وہ بندہ کہے انی اخاف اللہ،
مجھے دنیا والے دیکھیں نہ دیکھیں، پروردگار دیکھ رہا ہے، مجھے اس کا ڈر ہے، اور اس سے دور ہو جائے، بچ جائے. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ دیکھیں نا، دامن سبیل و جمال تھی نا، عزیز مصر کی بیوی، بہت بڑے سردار بادشاہ کی بیوی، وزیر کی بیوی، سب منصب تھے، خوبصورت تھی، سب تھی. یوسف علیہ السلام نے کہا انی اخاف اللہ، پروردگار تو مجھ پر اپنی رحمت کا سایہ کر دے، اللہ تو مجھے بچا لے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ نے حفاظت کی یوسف کی. لولا رأى آیۃ من ربہ، اگر پروردگار حضرت یوسف کو آیت نشانی نہیں دکھاتے تو یوسف علیہ السلام بہکے میں آ جاتے، بہکائے میں آ جاتے. اب قرآن کا مطالعہ ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، سورہ رحمان میں کہا جو اللہ کے سامنے ڈرے کھڑے ہونے سے، قیامت میں حاضری میں ڈرے، اس کی تیاری کرے اور اس کے لیے تیار رہے، اللہ کے پاس راضی خوشی پہنچے، اللہ اس سے راضی ہو، ایسی حالت میں پہنچے. اللہ کہتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، دو جنت. لیکن صرف خوف کا اظہار نہیں، خوف کا اعلان نہیں، خوف کا کردار چاہیے. آج ہمارے معاشرے میں ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم صرف خوف کا اظہار کرتے ہیں، خوف کا اقرار کرتے ہیں، خوف کا کردار ہمارے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیے. اللہ کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، دونوں چیزیں اللہ نے بیان کیے. اگر ایک آدمی خوف کا اظہار کرتا ہے، میں ڈرتا ہوں اللہ رب العالمین سے، اللہ نے نشانی آگے بیان کر دی ہے کہ ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو برائی سے بچائے گا. اگر ہم اپنے آپ کو برائی سے بچا رہے ہیں تو سمجھ لیجیے ہمارے اندر ڈر ہے. اور بندہ اگر اپنے آپ کو برائی سے نہیں بچا رہا ہے تو یہ صرف الفاظ ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ صرف اقرار ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جب اپنے آپ کو، اپنی نفس کو برائی سے بچانا شروع ہو جائے گا، ہم اپنے آپ کو شروع کر لیں گے، ہر برائی سے بچانا شروع کریں گے، تو یقین ہمارے اندر یقین ہو جائے گا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتے ہیں. اور جب ایسا خوف ہمارے اندر آئے گا تو پھر ہمیں اللہ رب العالمین دو جنت دے دے. آپ غور کریں، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جو کہی ہے نا، وہ امرات ذات امرات رجل دعت امرات دامن سبھی، ایک خاتون، ایسے ہی ایک مرد کا معاملہ ہے. ایسا نہ سوچیں میری بہنیں صرف خاتون کا ہی تذکرہ ہے. اگر کوئی خاتون کو کوئی مرد ذا منصب و جمال دعوت گناہ دیتا ہے اور وہ خاتون اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو روک لیتی ہے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کو غائبانہ ان اللہ قد غفر کا جملہ ہے. جانتے بنی اسرائیل کی باتیں تو صحیح ہے، اسے سننا چاہیے. کون سی صحیح ہوگی؟ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح قرار دی، تصدیق کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بہت گنہگار، آئے دن برائی میں ملوث. اس کی چچا کی ایک بیٹی تھی، بھتیجی ہوئی نا، چچا کی بیٹی تھی. اس نے اس کو تیار کر لیا، کچھ روپیے کے عوض، کچھ دینار درہم کے عوض. آخری مرحلے میں تھا، یہ بہت زیادہ مالدار تھا، بہت اللہ نے لے کے اس کو جو ہے دنیاوی نعمت بھی تھی، ہر طرح کی نعمت میں پڑ رہا تھا. ایسے موقع پر جب آپ دونوں قریب تھے تو اس خاتون نے کہا اپنے اندر اللہ کا تقوی پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو. میں اللہ سے ڈرتی ہوں کہ اگر اس ختم کو توڑ دے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی، اللہ کو کیا منہ بتاؤں گی. اللہ کا ڈر اپنے اندر لا. وہ شخص کہتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، پوری نعمت ہے، میں اتنا سب ملنے کے بعد نہیں ڈر رہا ہوں، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو بے سہارا ہے، اور تو اتنے کے بارے میں اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے، تو مجھے کتنا ڈرنا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جس کو اللہ جتنی نعمت دی ہے، اللہ اس کو بندے کو اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ نعمت کی پوچھا جائے اللہ رب العالمین. کہتا ہے وہ شخص تو گواہ رہنا کہ میں آج اللہ کی رضا کے لیے توبہ کرتا ہوں، آج میں فیصلہ کرتا ہوں کہ اپنے تمام گناہوں سے منہ موڑ لوں، اللہ راضی ہو جائے، تو گواہ رہنا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے بنی اسرائیل میں جہاں کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، اس وقت کوئی آدمی جب انتقال ہوتا تھا
تو اگر وہ جنتی ہوتا تھا تو اللہ کی طرف سے غائبانہ لکھا جاتا تھا جنتی، اور اگر وہ دوزخی ہوتا تھا تو غائبانہ لکھا جاتا تھا دوزخی، یعنی اس کی مغفرت نہیں ہوئی، اس کی مغفرت ہو گئی۔ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا، اس کا نام کفل تھا۔ انتقال ہوا تو لوگوں کی زبان پہ ظاہر بات ہے یہی الفاظ آ رہے تھے، یہ تو بہت سیاہکار تھا، گنہگار تھا، اب تو اس کو عذاب ہی ملنا ہے، اب تو اس کی مغفرت مشکل ہے۔ جب دن نکلا تو اس کے گھر پہ غائبانہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، بے شک اللہ نے کفلوں کو معاف کر دیا۔ اگر بندہ اخلاص سے توبہ کر لے، آج اگر جاگ جائے، آج اخلاص سے توبہ کرے اور یہ تہیہ کر لے کہ بس میرا آج تک جو ہوا ہوا، اب میں اللہ رب العالمین کو ناراض نہیں کر سکتا ہوں، یقین مانی اللہ کی رحمت اس کے ساتھ آئے گی دنیا میں بھی آخرت میں۔ پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے کہ جب دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو اس کے بائیں کو خبر نہ ہو کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے۔ یہ وہ آدمی ہوگا جو جنت میں اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ آج ہمارا معاملہ دیکھ لیں، جب دنیا کے معاملے میں ہے خرچ کرنا ہے تو بے تحاشا فضول خرچیوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جب معاملہ دین کا ہے اور کچھ خرچہ کرتے ہیں تو ایسے جب تک کہ پورا قوم، خاندان اور قبیلہ یا شہر والے نہ جان لے، جب تک کہ خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ فوٹوگرافی کا سسٹم ایک دم عام ہو گیا ہے، دیکھ لیجئے کئی جگہ جو ہے زکوٰۃ صدقات کا معاملہ آ رہا ہے، تقسیم کو اب تو فوٹوگرافی کی جا رہی ہے، معلوم پڑے کہ بھائی صاحب بہت سخی اور فیاض ہے، بڑے خرچ کرنے والے ہیں۔ آدمی ایسے خرچ کرنے سے پہلے سوچے، اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ کسی کو تکلیف دے کر، کسی کو اذیت دے کر، اپنے من دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ یہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایسا بندہ جو خرچ کرے دائیں سے بائیں بھی نہ خبر ہو کہ میں نے کیا خرچ کیا۔ اللہ پر یقین رکھنے والا، اور جب اللہ پر توکل ہوگا بندے کا تو پھر دنیا داری میں نہیں پڑے گا، اس پہ پھر اس کو اس دنیا نہیں چھائی ہوگی، اسے فکر آخرت کی سزائے گی جب اللہ پر یقین بھروسہ ہو۔ دیکھ لیجیے نا، حضرت علی رضی اللہ کا واقعہ ملتا ہے، مختصر سے بتا دوں میں۔ حضرت علی رضی اللہ بیٹھے تھے گھر کے اپنے دروازے کے پاس دوار پر، ایک سائل آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، ایک سائل آتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ اللہ کے نام پہ دے دو۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت علی کے بیٹے بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، حضرت حسن باہر آتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ دیکھو کیا ہے۔ تو حضرت حسن اندر جاتے ہیں، کہتے ہیں والدہ سے کیا ہے، ابو منگائے ہیں دینے کی، سائل مانگ رہا ہے۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہے 6 دینار یا درہم میں باقی ہیں، بس اب باقی نہیں ہے، اور وہ بھی یہ لانا ہے وہ لانا ہے، جیسے ہمارے یہاں خواتین، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، ہر نعمت کے بعد بھی روک کے رکھو، نہیں تو اور مت دو، نہیں تو نقصان ہو جائے گا، یہ لانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ مرد سے زیادہ خواتین میں خامیاں پائی جاتی ہیں۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ کے پاس آگے میسج دیتے ہیں حضرت حسن کے ایسا ایسا والدہ نے کہی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ کہتے ہیں کہ جب اپنی والدہ سے کہہ دو کہ جو بھی ہے دے دو، اللہ رب العالمین جو ہے انتظام کرنے والا ہے۔ یہ ایمان اور یقین جب ہوگا، یہ اللہ پر یقین اور بھروسہ اور تقوی جب ہوگا تو ہمارا عمل، ہمارا کردار دنیا دار نہیں ہوگا، آخرت کا ہوگا۔ یہی تو ہمارے صحابہ سے تعلیم دیتے، سکھاتے ہیں۔ چنانچہ جو ہے وہ 6 لا کر دے دیتے ہیں، حضرت علی اس سائل کو دے دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ میرے پاس اونٹ ہے، خریدو گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ کہتے ہیں بھائی میرے پاس قیمت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ادھار دو گے کیا؟ بولے ہاں ادھار بھی چل جائے گا، لے لو۔ لے لیتے ہیں، طے ہو جاتا ہے 40 درہم یا دینار جو ہے اس کا کرنسی جو بھی ہو۔ اس کے بعد حضرت علی لے کے کھوٹے میں اونٹ کو باندھتے ہی ہیں، کچھ ہی وقت گزرتا ہے، تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا آدمی آتا ہے۔ آنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتا ہے علی اونٹ بیچو گے؟ حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ہاں بولے بیچوں گا۔ بولے کتنے لوگ؟ بولے آپ کتنا لوگے؟ بولے 100 کا دے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بولے مجھے 100 کا منظور ہے، لے لیں، 100 کا منظور ہے۔
میں تھوڑا واقعے میں بھول رہا ہوں، بہرحال اس کے بعد وہ 6 کا 60 اللہ رب العالمین پلٹاتا ہے۔ یہ ایمان اور یقین جب بندے کو ہوگا تو پھر اللہ رب العالمین پہ توکل کرنے کے بعد وہ دنیا دار نہیں بنے۔ آج ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہوتا گیا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 7 لوگوں کا تذکرہ کیا، اور دیگر روایتوں میں اور بھی جو ہے تذکرہ ہے، جو تقریباً جو ہے 4-5 لوگ اور ہیں۔ اس میں سے ایک تاجر ہے، ایک تاجر جو سچا تاجر ہے، اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں وہ بھی ہوگا۔ لیکن تاجر اگر جھوٹا ہو، تاجر اگر بے ایمان ہو، تو پھر وہ اللہ کے سائے میں نہیں ہوگا۔ آج ہمارا معاملہ دیکھ لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی تھی ویل للمطففین، ہلاکت ہو وزن کے کم کرنے والوں پر، کمی بیشی کرنے والوں پر۔ آج امت کا معاملہ دیکھ لیجیے، غیر تو چھوڑیے، اپنے والے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بیماری عام ہو گئی۔ سچا تاجر نہیں ہے۔ جب سچا تاجر نہیں ہو تو اللہ کی رحمت کیسے ملے گی؟ عرش کا سایہ کیسے ملے گا؟ جب عرش کا سایہ نہیں ملے گا تو پھر ظاہر بات ہے قیامت کی حوالہ کی اس کا انتظار کریں۔ ایک کلپ یاد آتی ہے، چائنا کے کسی تاجر نے بھیجی تھی، اس نے لکھا تھا، بہت شاندار ایک سبق ہے، وہ غیر مومن ہے بلکہ اس نے سبق ایمان والوں کو دیا ہے۔ کہتا ہے کہ میرے پاس جو ہے مختلف ملکوں سے لوگ خریدار آتے ہیں، میری کمپنی کا سامان لے کر جاتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ ایک خریدار آیا تو میں نے اس کو کھانے کی دعوت دی، چلو ساتھ میں کھانا کھا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پہ حلال حرام کے فرق، جب ایمان نہیں ہے تو فرق نہیں ہے۔ اب یہ جناب جو تھے مسلمان تھے، لیکن مسلمان میں اب کون سے مسلمان آپ ججمنٹ لگا لیں؟ یہ کہتے نہیں مجھے نہیں چاہیے آپ کا کھانا، مجھے نہیں چاہیے۔ بولے کیوں بھائی؟ ارے نہیں، بولے آپ فرق نہیں کرتے ہو حلال حرام کی، میں نہیں کھاؤں۔ ٹھیک ہے۔ اس نے ایک کمنٹ لکھا آگے، اس سے کہا بھی بھائی میرا کھانا حلال حرام نہیں چلتا ہے، برابر تم کہہ رہے ہو، میرا دونوں مکس ہے یا جو بھی ہے تم کو نہیں چلتا، ٹھیک ہے، لیکن جب تم یہ کہتے ہو کہ جو میں کمپنی کا مال بنا رہا ہوں اس کے اوپر فلاں اوریجنل کمپنی کا برانڈ لگا دو، تمہیں یہ چلتا ہے؟ بہت بڑا سبق ہے۔ ایک غیر ہمیں سبق دیتا امت محمدیہ کو، کیونکہ جس نے انکار کیا وہ مسلمان تھا، اور اس نے جس نے سبق دیا ہے وہ غیر مومن تھا۔ کیا سبق دیتا ہے؟ میں ڈپلیکیٹ مال بنا رہا ہوں، تم بولتے ہو اوریجنل کمپنی کا لیبل لگاؤ، یہ حلال حرام کا فرق تم نہیں کرتے ہو، اور یہ جب میں کھانے کی بات دعوت دیتا ہوں تو تم اس میں حلال حرام کی بات لاتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچا تاجر یہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہو۔ بہت بڑی آزمائش ہے مومن کے لیے، معمولی نہیں ہے یہ آزمائش۔ ایسی ہے نا، جب اللہ رب العالمین کی رحمت میں بندہ پہنچے تو ایسے آسانی سے نہیں پہنچ جائے گا۔ صحابہ کرام نے بڑی تکلیف اٹھائی، بہت مشکلات اٹھائی۔ واقعہ میں اشارت بتا دوں، بعض لوگ اس کو ایک تابعی کی طرف نسبت کرتے ہیں، بعض لوگ صحابی کی طرف نسبت کرتے ہیں، واللہ اعلم صاحب دونوں طرح کی روایت ملتی ہے۔ ایک جناب تھے، تجارت کے لیے پہنچے، کسی گاؤں سے سامان خریدا، اور جیسے گاؤں کا تجارت جو ہوتا ہے نا مراکز، اس گاؤں میں آج تجارت، اس گاؤں میں تجارت، ایسے گاؤں میں پہنچے تجارت کے لیے۔ مشہور واقعہ، میں نے غالباً کئی بار کہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے لوگ اس کے پاس آتے، ان کے پاس آتے تھے، کہتے تھے بھائی کیسے دے رہے ہو؟ بولے بھائی اتنے کا لائن اتنے دیتا ہوں۔ بولے ٹھیک ہے، اتنا مہنگا؟ ایسے کر کر سب چلے جاتے ہیں۔ کنڈیشن یہ ہوتی ہے، تاریخ لکھتے ہیں کہ پھر وہ اپنا مال کچھ خراب ہو جاتا ہے، کچھ واپس لا کر دے دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ کئی بار چلتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے دیگر جگہ پہ مال خراب تھا تو ان سے اچھا ہونے کی وجہ سے ان سے خرید۔ اب جب اپنے گاؤں کے نکڑ پر آ کر بیٹھے اور دیکھے آپس میں بات کرتے ہوئے تم نے فلاں چیز کہاں سے خریدی، تو کہنے لگے میرا خراب نکلا، وہ کہتا میرا بھی خراب، وہ کہتا میرا بھی خراب۔ ایک بندہ کہتا ہے میرا اچھا نکلا۔ بولے کیسے تمہارا اچھا نکلا؟ اسی لیے تھے۔ بولے وہ شخص جو کہتا ہے میں اتنے کا لائن اتنے کا بیچتا ہوں۔ کنڈیشن کیا تھی؟ تاریخ نہ لکھتے ہیں کہ ان کی کنڈیشن یہ تھی، چاہے ثابت ہو ثابت ہو، کہ یہ کنڈیشن ہو گئی تھی کہ بعد میں جب وہ بازار جاتے تو لوگ انتظار کرتے تھے کہ کب فلاں آئے تو وہ ان سے مال خریدیں۔ ایمانداری اگر بندہ اختیار کرے نا، سچائی اختیار کرے تو اللہ رب العالمین اس میں بھی اس کو برکت دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ سچائی اختیار کرنے کے لیے ایمان ہونا، یقین ہونا، اللہ کا ڈر ہونا۔ اور جب اللہ کا ڈر بندے کے اندر پیدا ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک ایسا بندہ بھی اللہ کے عرش کے سائے ہوگا
جو تنگ دست کو مہلت دے گا. بہت اہم ہے. آج معاشرے کے اندر جب سے سودی بیاضی کاروبار جاری ہوا ہے نا، یہ سسٹم جو اسلام کا ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا ہے. اب ایک بندہ جو صاحب حیثیت ہے وہ کمزور کو مہلت دینا چاہتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں چاہتا معلوم؟ مہلت نہیں دے گا تو کچھ بڑھ کر ملے گا. مہلت نہیں دے گا تو بڑھ کر ملے گا، اور مہلت دے گا تو جو بڑھ کر ملنے کی امید ہے وہ نہیں ملے گی. بات سمجھ رہے؟ ایک سوال آیا تھا، میں اشارت بتا دوں، معاشرے میں بہت عام ہے. ایک بندہ ہے گھر لینا چاہتا ہے، بھائی ایسا ہائی ڈپازٹ پہ. دیکھیے کتنا بہترین شیطان نے راستہ امت کو بتا دیا مسلمانوں کو. بھائی ہائی ڈپازٹ سے گھر لینا چاہتا ہے، 5 لاکھ روپیہ دینا ہے، گھر پہ جو ہے 100 روپیہ 150 200 جو بھی کرایہ رہے گا. اب مجھ سے سوال ہوا مولانا جائز ہے؟ میں نے بولا آپ کیسے سمجھتے اس کو جائز؟ ارے بولے کہتے ہیں نا کہ پیسے پہ بیاج نہیں، گھر پہ کوئی یعنی کرایہ بھی جو ہے کرایہ بھی دے رہے اور بیاج بھی نہیں ہے پیسے پہ. میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، آپ اسے جو 100 200 آپ دے رہے کرایہ، ان کو یہ کہو کہ 5 لاکھ مجھے ایک کل یا مہینے 2 مہینے میں واپس دے دیں اور کرایہ 100 جاری رہے گا. کرایہ 100 اور نہیں، وہ تو سال بھر کا 2 سال کا ایگریمنٹ ہے. مولانا یہ ایگریمنٹ کاہے کا ہے؟ یہ ایگریمنٹ سود کا ہے. امت غور نہیں کر رہی ہے. شیطان نے حربہ اختیار کیا اس طرح سے. کیسے ایگریمنٹ ہے؟ اگر وہ 5 لاکھ لیا ہوا ہے تو واپس نہیں دے گا جب تک کہ وقت پورا نہ ہو جائے، اور جب وقت پورا ہوگا تو اس کا یہ سسٹم ختم ہوگا. اگر وہ 5 لاکھ کی بجائے اگر لاکھ روپیہ کر دے، کتنا کر دے گا کہ بھائی میرے پاس طاقت نہیں ہے 5 لاکھ کی، لاکھ دیتا ہوں، تو کرایہ 100 سے 5000 ہو جا رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ 100 200 جو نام کا رکھے نا پیسہ، یہ فوراً پلٹ کر 5000 ہو جا رہا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ 4800 روپیہ جو ہے یہ وہ 5 لاکھ کا بیاج ہے. ایسے کھائیں یا ایسے کھائیں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اس کے اشارہ ملتا ہے اس میں کہ آدمی کو جب اللہ کے عرش میں پہنچنا ہے، اللہ کا ڈر اپنے اندر لانا ہے، تو کسی بھی شیطانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. لین دین کے معاملے میں بالکل صاف ہونا، یہ بہت اہم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تنگ دست کا خیال رکھنے والا، مجھے بات تفصیلی ہو گئی. یہ جو معاشرے میں بیاضی سسٹم چالو ہے، اسی لیے دیگر مسلمان تنگ دست کا خیال نہیں رکھ رہا ہے. جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کرم ام مسلم قربۃ من قرب الدنیا کرم اللہ یوم القیامت قربات من قرب الاخرہ. کسی مسلمان کی تکلیف کو اگر کوئی مسلمان دور کرتا ہے نا اللہ کی رضا کے لیے، اب تکلیف کئی طرح کی ہے، مالی تکلیف ہو، جسمانی تکلیف ہو، کوئی تکلیف ہو، اگر کوئی مسلمان دور کر دیتا ہے، اللہ کی رضا مقصد ہے، اللہ رب العالمین قیامت کی ہولناکی سے اس کو بچانے والا. یہ تدبیر ہے ہمارے لیے، جناب محمد رسول اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں. اسی طرح مہلت دینا، یہ مہلت دینا بھی معاملے میں ختم ہو رہا ہے. نہ راحت ہے نہ مہلت ہے. مہلت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں معلوم؟ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا، ایک بندہ اللہ کے پاس پہنچے گا بڑا گنہگار اور مارے شرم کی منڈی نہیں اٹھائے. اللہ رب العالمین اس کو کہے گا تو اٹھا منڈی کیوں جھکایا ہوا ہے؟ اللہ سے کہے گا اللہ رب العالمین میں بہت گنہگار اور بہت غلط کیا ہوں، میں میری زندگی بہت بے وفائی میں گزری ہے، اللہ تیرا فرما بردار ہو کر نہیں گزارا. اللہ رب العالمین کہے گا منڈی تو اٹھا، چہرہ تو اٹھا. تو اٹھائے گا اللہ کیا کہے گا جانتے ہو؟ تو دیکھو تو سید کی کیا بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہے گا اللہ رب العالمین تیرے اندر میری صفت پائی جاتی تھی، تیرے اندر میری صفت پائی جاتی تھی، میں عفو درگزر کرنے والا، اور تو بھی دنیا میں عفو درگزر کرنے والا. مہلت دیتا تھا، مہلت پہ مہلت، مہلت پہ مہلت. اللہ رب العالمین کو یہ عادت اتنی پسند ہے کہ اللہ رب العالمین کہے گا تجھے میں نے معاف کر. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں سے وہ بھی ہوگا جو کسی تنگ دست کی مدد کرے یا اس کو مہلت دے. بہرحال یہ جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، یہ اس لیے بتائی ہے کہ یہ خوبیاں اپنے اندر داخل اور شامل کریں گے، ایسا کردار اختیار کریں گے تو انشاءاللہ قیامت کی ہولناکی سے ہم اور آپ محفوظ ہو جائیں گے. اور اگر یہ کردار نہیں ہوگا مومن اور مسلمان کا تو ظاہر بات ہے جو قیامت کی ہولناکی بتائی گئی ہے قرآن اور حدیث میں،
وہ ظاہر بات ہے مومن کے لیے ہی ہے نا، کیوں اگر مومن کے لیے نہیں ہے، غیر کے لیے نہیں ہے، غیر کا حساب تو طے ہے کہ وہ جہنم میں پہنچا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہلاکت سے بچنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اختیار کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کے فرامین کو اختیار کرنا ہے، اور اسی طرح سے زندگی گزارنا ہے جس طرح سے ہمارے اسلاف صحابہ کرام نے زندگی گزاری۔ اگر انشاءاللہ ایسی ہماری زندگی گزرے گی تو دنیا میں بھی نجات ہوگی اور آخرت میں بھی نجات ہوگی۔ خاص یہ بات ہے کہ جہاں ہم دنیا کی تیاری کریں وہاں پر ہمارے نظر میں آخرت کی تیاری ہر وقت لگی رہنا ہونا، آخرت کی کامیابی ہر وقت ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ یہی مومن کی پہچان اور شناخت اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اور یہی چیز انشاءاللہ ہماری دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ بنے گی اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی تیاری کرنے والا بنا، موت کی اس بات کی زندگی اللہ رب العالمین اس میں کامیاب و کامران ہونے والا بنا، آخرت کی حوالناکی، قیامت کی حوالناکی سے اللہ میری آپ کی ہر مومن اور مومنہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جہنم کی خطرناکی اور جو ہے رسوائی سے اللہ میری آپ کی ہر مومن اور مومنہ کی حفاظت فرمائے۔ جنت جیسے عظیم نعمت کا حقدار اللہ مجھے آپ کو ہر مومن اور مومنہ کو بنا دے، اور جنت میں جو جانے والے اعمال ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، اللہ رب العالمین ان اعمال، اخلاق اور کردار کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔